ادب محض کہانی سنانے کا فن نہیں، بلکہ اپنے عہد کے دکھوں، تضادات اور سچائیوں کو آئینے کی طرح پیش کرنے کا ہنر بھی ہے۔ جمیل عباسی ہمارے عہد کے ان کہانی کاروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنے افسانے کے ذریعے معاشرے کے چھپے ہوئے دکھوں اور تلخ سچائیوں کو نمایاں کیا ہے۔ ان کے مجموعے زرد ہتھیلی، رقص نامہ اور سندھو اپنے قاری کو دیہی سندھ کے اس دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں روایت کے بوجھ، تشدد اور محرومیوں کے درمیان زندگی سانس لیتی ہے۔ جمیل عباسی کی تخلیقات نہ صرف سماجی تنقید پیش کرتی ہیں بلکہ قاری کے دل و دماغ پر ایک گہرا نقش بھی چھوڑتی ہیں۔ آداب جی شکریہ جمیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت جی سے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ بہت شکریہ ہمارے درخواست پر اس گفتگو میں شامل ہونے کے لیے۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کے اندر ایک کانورزیشن رن کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں جمیل صاحب کہ آپ نے کیسے افسانے کی طرف آپ آئے، لٹریچر کی طرف، آرٹ کی طرف؟ یہ رجحان آپ کے اندر کیا ہمیشہ سے تھا یا آپ کچھ لوگ ایسے مل گئے جنہوں نے آپ کی ایکسپیرینس کو نئی ٹریجیکٹری دے دی؟ یہ آپ کا شکریہ، آپ نے اپنے پوڈ کاسٹ میں مجھے بولنے کا موقع دیا۔ تو آپ کے میں پہلے بھی سن چکا ہوں، خاص طور پہ جو میں نے دو سنے تھے وہ میں ان کا ذکر کروں گا۔ علی اکبر ناطق صاحب کا بھی میں نے سنا تھا، جی، رفاقت حیات صاحب کا بھی سنا تھا۔ ادبی حوالے سے جو اس طرح کے ہوتے ہیں تو وہ میں ڈاؤن لوڈ کرتا ہوں اور پھر سنتا ہوں، مجھے بہت سیکھنے کو ملتا ہے، تو آپ کا بہت شکریہ۔ تو ایسا ہے کہ میں جس عمر میں بڑا ہوا تو اس دور میں مطلب یہ کہنا چاہیے کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا اس طرح کا زمانہ تھا نہیں۔ گاؤں میں پلا بڑا ہوں، وہیں رہا ہوں، وہیں رہتا ہوں، تو وہاں کوئی اتنا ہنگامہ خیز زندگی تھی نہیں۔ صحیح تو دو چیزیں ہوتی تھیں، ایک کتابیں اور ایک کرکٹ۔ صحیح، بالکل تو کتابیں پڑھنے سے بس خود بخود شاید ہو گیا تعلق، اور ہمارے شروعات اس طرح ہوئی، جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھر میں جنگ اخبار آتا تھا، تو اس میں اندرونی صفحات پہ ٹارزن کی کہانی آتی تھی روز۔ صحیح کارٹونز بنے ہوتے تھے اور وہ اس کا ظاہر ٹرانسلیشن کر کے چھاپتے ہوں گے۔ تیسری چوتھی جماعت میں سے میں نے وہ پڑھنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ پھر امر حیات، پھر ٹارزن کی کہانیاں، اس طرح پھر ابن صفی کی طرف۔ ابن صفی تو بعض لوگ بڑا ریٹ کرتے ہیں ابن صفی کی، کہ ہاں، کہانی لکھنے کا فن آتا ہے اسے۔ مجھے تو وہ بہت پسند ہے، ان کا میں نے دونوں سیریز پڑھی، عمران سیریز بھی پڑھی، جاسوسی دنیا بھی پڑھی، دونوں۔ صحیح تو اس کے علاوہ بھی جب کوئی دوست ایسا آتا جاتا تھا شہر تو میں اس کو کہتا تھا، ایک دو بڑے مہربان تھے دوست، تو وہ پرانی کتابیں لے آتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ وہ شاید ایسے کہنا چاہیے کہ گٹھڑی بھر کے لے آتے تھے۔ تو وہ پڑھنے کا شوق رہا ہمیشہ، ابھی بھی ہے، اور امید ہے کہ قائم رہے گا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں لکھ سکوں گا یا مجھے لکھنا چاہیے یا میں لکھنا جانتا ہوں، اور ابھی بھی نہیں سمجھتا۔ تو پھر 2013 میں میرا خیال ہے ایک میں نے سفر نامہ لکھا تھا، اور جس پہ مجھے کوئی خوشی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس ٹائپ کا ہے جسے عام طور پہ کیا کہنا چسکا فروشی ہوتی ہے، اس طرح کا سفر نامہ ہے، تو مجھے وہ بالکل بھی اب اس پہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے کہانی لکھی، تو میں نے 2013 میں آج پڑھنا بھی شروع کیا تھا، آج کا رسالہ۔ صحیح آج رسالے کا مجھے نہیں تھا، حالانکہ میں بچپن سے پڑھتا آ رہا ہوں، یہ یعنی کہ 88 87 کی بات ہوگی، 86 سے، لیکن اتنا اچھا رسالہ مجھے معلوم نہیں تھا اس کے بارے میں۔ پھر محمد حنیف صاحب جو ہیں مشہور ناولسٹ، جی جی بالکل انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اس کے بارے میں صحیح 2013 میں، اس نے آج کا ذکر کیا کہ مجھے خوشی ہے کہ میں آج میں چھپا ہوں۔ تو پھر میں نے ڈھونڈا حیدرآباد سے تو وہ رسالہ نہیں ملا، پھر تب فیس بک بھی آ گیا تھا تو معلومات تھوڑی ملی گوگل سے، پھر اجمل صاحب کا وہ رسالہ منگوانا شروع کیا۔ 2013 میں 14 میں میں نے وہ کہانی لکھی تھی،
2 کہانیاں. اور اجمل صاحب سے میرا کوئی ایسا تعارف تھا نہیں. صحیح. پھر وہ رسالے میں ہی ان کا ایڈریس آتا تھا, میں نے دونوں کہانیاں انہیں بھیج دی. اچھا. اور میں نے انہیں پھر فیس بک پہ میسج کیا تھا اور لکھا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بہت سخت معیار ہے, مجھے معلوم نہیں کہ آپ کہانیاں پسند کریں گے یا نہیں, تو مجھے اتنی سمجھ ہے نہیں, گاؤں کا بندہ ہوں, کم سمجھ, تو اسی لیے آپ کو ایڈریس تو بھیج دیے. پھر دوسری دن ان کا پھر مجھے فیس بک پہ ہی آیا تھا میسج کہ تمہاری کہانیاں مل گئی ہیں, میں نے پڑھی ہیں, میں نے چھاپنا چاہتی ہوں. اچھا. تو مطلب یہ میرے لیے تو بہت خوشی کا دن تھا. صحیح صحیح. تو اس طرح یہ آغاز ہوا. نائس. بہت زبردست. ایک تو بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی کہ آپ نے کہا کہ میں تو ہمیشہ پڑھنا چاہتا تھا. مجھے یاد آیا کہ ٹونی موریسن کا انٹرویو ہوا جنہوں نے دی بیلوڈ لکھی ہے, جب ان کو نوبل پرائز ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ کیا جو انٹرویور تھا اس نے پوچھا کہ آپ ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ آپ ایک رائٹر بنے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں آئی وانٹڈ ٹو بی اے ریڈر وین آئی واز اے کڈ. تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے میرے خیال سے لکھنے والوں کے لیے, ان کے اندر زیادہ خواہش پڑھنے کی ہوتی ہے. بہت خال خال آپ ایگری کریں گے اس بات سے؟ مطلب مجھے تو پڑھنا بہت پسند ہے, بالکل بہت بالکل. اچھا لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایسی کتابیں اردو میں, ہندی میں 2 یہ زبانیں پڑھ سکتا ہوں آسانی سے. وہ میسر بھی ہیں جو میں نے پڑھی, مجھے تو بہت اچھی لگی. بچپن سے لے کر پھر لڑکپن اور پھر جوانی اور پھر اب ڈیڑھ عمری, یہ سارا. آج کا آپ نے جو تذکرہ کیا, مجھے آج واقعی ایک بہت اہم ریفرنس ہے. ہمارے لوگ, میرے دوست بھی اکثر جو سبسکرائب کرتے ہیں آج کے میگزین کو, بہت تعریفیں کرتے ہیں, بہت رتب لسان ہوتے ہیں وہ اس بات کے حوالے سے کہ انہیں دیکھنے کا, ایک نئی دنیا کے اندر, مختلف دنیاؤں کے اندر جھانکنے کا موقع ملا ان ٹرانسلیشنز کی مدد سے جو آج جو ہے مختلف ادیبوں کی تراجم کی صورت میں چھاپتے رہتے ہیں. اجمل صاحب کا واقعی ایک اہم کام ہے. تو اور اجمل صاحب کا سیکنڈ ایک اہم کام یہ بھی ہوا کہ انہوں نے آپ کو انیشیٹ کر دیا ادبی دنیا کے اندر. ہاں, میرے لیے یہ بہت خوشی کا دن تھا. اور 2015 میں میرا خیال ہے میری پہلی کہانیاں چھپی تھی, وہ ہمارا 92 تھا نمبر اس کا. تو آج بھی اگر مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے لکھنا, یہ ایک لکھنے کی کوشش ہے. صحیح. اور ایک کریٹو ارج تھی بیسیکلی آپ کے اندر. کون سے رائٹر تھے جمیل صاحب جن کو پڑھ کے آپ زیادہ متاثر ہوئے, جنہوں نے آپ کو نئی راہیں دی سوچنے کی یا آپ کو مختلف طریقے سے لکھنے کے امپیٹس دیا؟ ہاں, میں مطلب انگلش لٹریچر پڑھنا نہیں جانتا تھا. اب کوشش کر رہا ہوں چند سالوں سے کہ پڑھ سکوں اور تھوڑا بہت پڑھ لیتا ہوں. موسٹلی میں نے جو ہے وہ تراجم کے حوالے سے ہی پڑھا ہے. صحیح. تو اس میں بڑے یہ اجمل صاحب کا جو ہے رسالہ آج اس کے ذریعے بہت اچھے لکھنے والے جو ہے وہ اردو میں نے پڑھے ہیں. عمر میمون صاحب کے تراجم کے بہت حوالے شاندار سے, تراجم. اس کے علاوہ سلیم الرحمان صاحب کے حوالے وہ سے, بہت اہم, یا اس سے پہلے جو تھے زوئی انصاری صاحب, بہت ہی لاجواب انہوں نے میں نے ان کا ایک ترجمہ پڑھا تھا, ایڈیٹ, بہت اچھا مجھے ترجمہ لگا تھا. بہت ہی. تو مجھے جو سب سے زیادہ اچھے لگتے ہیں پڑھنے کے حوالے سے وہ ایک تو دوستویفسکی. دوستویفسکی کیا کہنے, دوستویفسکی مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ایک شخص کے پاس اتنے الفاظ کہاں سے آ جاتے ہیں. مجھے مطلب ایک دریا بہتا ہوا اندر. بالکل بالکل. جس طرح ایڈیٹ میں وہ بیان کرتے ہیں پورا, یا اس کے علاوہ ان کی جو بھی کرائم اینڈ پنشمنٹ ہے, برادر کرامازوف ہے, لاجواب. کیا میرے سب سے مطلب مجھے ان کو پڑھنا بہت پسند ہے. اس کے علاوہ پھر برہان پامو بھی مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. صحیح. اسپیشلی ان کا ہے جو ناول مائی نیم از ریڈ, بہت اہم ناول. مجھے وہ بہت اچھا لگتا ہے. اس میں جتنی ڈیٹیلز ہیں, جتنی تفصیلات ہیں, اور پڑھ کر آپ کبھی بھی نہیں تھکتے. میں نے وہ 5-6 مرتبہ پڑھا ہوگا.
اچھا میں ذاتی حوالے سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کبھی کبھی اگر مجھے لکھنے میں دقت آتی ہے یا میں کبھی لکھ نہیں پاتا یا کچھ دن مشکل ہوتی ہے تو میں وہ ان کا جو ہے وہ ناول پڑھنا شروع کرتا ہوں، پھر مجھے مطلب ایک تھوڑا دوبارہ بہت راستہ تحریک مل جاتی ہے. جی. واہ، صحیح. اور بھی ہیں کافی، ایک ہے یلو رین، ایک ناول ہے ترجمہ بھی کیا میرے خیال سے پیلی بارش کے نام سے کیا ہے، یا اس کے علاوہ مطلب اس کے علاوہ گارشیا مارکیز، ان کے علاوہ ایک ہندی کے بھی بہت اچھے لکھنے والے نرمل ورما، وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اردو ہندوستان کے اندر تو بہت اچھی نسل لکھی جا رہی ہے اس وقت، کوئی شک نہیں. جیسے کافی خالد جاوید صاحب ہیں آئی تھنک، وہ بہت اچھا لکھ رہے ہیں. صدیق عالم تو خیر بالکل کیا کہنے صدیق عالم صاحب کے. ایک اور بھی بڑے اچھے نثر نگار ہیں، مجھے حافظ اس وقت نام بسر رہا ہے ان کا. ان کے بارے میں قرۃ العین حیدر نے کہا تھا کہ اگر کبھی چند کہانیاں انتخاب کی جائیں گی ہندوستان کی تو ان کے اندر چند کہانیاں ان کی ضرور شامل ہوں گی. ہاں مجھے نام اس کو پتہ نہیں کیوں حافظ سے میرے بسر رہا ہے، لیکن خیر اینی ویز تو بہت بڑے انٹروگنگ اسٹوری. یہ تو مطلب وہ تراجم کے حوالے سے علاوہ جو ہے وہ کہانیوں میں مجھے سب سے اگر اچھے لگتے ہیں تو اسد محمد خان. کیا وہ کہانی لکھتے ہیں، کیا بہت جمالیاتی سلیقہ مندی سے. بالکل بہت اپنے الفاظ خود کریٹ کرتے ہیں. بالکل لاجواب ایسی زندہ کہانی جو انہوں نے لکھی ہے باسودے کی مریم. جی بالکل کیا کہانی ہے، وہ تو انسان کبھی بھول ہی نہیں سکتا. جی بالکل. اور بھی ان کی بے شمار سوری کے جو ہے متعلق انہوں نے چند کہانیاں جو لکھی ہے، غصے کی نئی فصل میں، غصے کی نئی فصل، بہت ہی لاجواب. ان کی ابھی یادداشت چھپی ہے یادوں کے نام سے، اس کے اندر بھی بہت چیپٹرز ہیں جو شیر شاہ سوری کے لیے مختص کر دی انہوں نے. صحیح. تو اچھا میں آپ کی جب کہانیاں پڑھ رہا تھا تو ایک بات میں نے نوٹس کی، جیسے کہ ہمارے یہاں سوشل ریئلزم کی پوری ایک تحریک گزری اور اس کے بعد جدیدیت کے زیر سمبلزم کی طرف لوگ آئے اور کہانیوں کو انہوں نے سمبلز کی مدد سے، علامتوں کی مدد سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی کہانیاں ریسیڈ کرتی گئیں اس زمانے میں. اور اب میں ایک نیا ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی کہانیوں کے اندر آپ کافی سوشل کانشیسنس ایک ہے، یعنی آپ لوکیٹ کرتے ہیں اپنی کہانیوں کو سوشل ایشوز کے دائرے کے اندر ہی. آپ کوئی خاص وجہ؟ ہاں میرا خیال ہے کہ میں اس کو اس طرح بیان کروں گا کہ میں تو اپنی بھڑاس نکالتا ہوں بیسیکلی. صحیح. تو اس کی صورت میرے پاس بھڑاس نکالنے کی کہانیوں کی ہے. یعنی آپ سماج کے اندر رہتے ہوئے کسی طرح کی تنگی سے گزرتے ہیں آپ، اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اس یعنی احوال کے اندر آپ کی بلندی محسوس ہوتی ہے جب آپ کچھ لکھتے ہیں. ہاں مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ کیا کہتے ہیں، میں اپنے لیے کچھ کہنے کی جو ہے وہ راہ نہیں پاتا کہ کچھ مجھے بولنا ویسے بھی کم نہیں آتا ہے، تو میں بس وہ ایک اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے ایک کتھارسس ہے. جی ایسا ہی ہے. صحیح، بالکل صحیح. یہ جو آپ کی کہانی ہے زرد ہتھیلی، کچھ اس کے بارے میں بتائیے کہ کیا محرک تھا اس کا. آپ ویسے پاکستان کے اندر جو ہماری مذہبی اشرافیہ ہے، میں دو اینگل سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ ہاں بالکل ہے ہمارے یہاں تشدد دکھائی دیتا ہے مذہبی رویوں کے اندر بھی، ایک ہائپر مسکولینٹی بھی آ گئی ہے. ماں باپ اگر کسی بچے کو نماز پڑھنے کے لیے بھی بولے گا تو تشدد کے ساتھ زور زبردستی سے فورس کرے گا اسے. اور دوسری طرف کیا ایک یہ بھی پہلو ہمیں یعنی ادب کے اندر دیکھتے ہیں ہم کہ ایک ایتھک ہے ریپرزنٹیشن کی اپنے معاشرے کے لیے، جو ہم پوسٹ 9/11 دیکھتے ہیں کہ جو لکھنے والے تھے ہمارے انگریزی ادب کے اندر، انہوں نے اس طریقے سے ریپرزنٹ کیا ایسٹ کو، جس نے بعض دفعہ ان اسٹیریوٹائپس کو ری انفورس کر دیا ویسٹ کے اندر، جو وہ ہمارے بارے میں چاہتے تھے کہ ویسٹرن لوگ بلیو کریں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں ایک خاص طریقے سے ہمیں پریزنٹ کرنا چاہیے اپنے سماج کو، جس کے اندر ہمیں آف کورس اپنے سماج کی جو سوشل ایلز ہیں ان کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور یہ لحاظ رکھتے ہوئے کہ ہم اس ریفرنس کو بھی پیش کریں جس کے نتیجے میں یہ سماجی تبدیلیاں ہم نے ایکسپیرینس کی، اور ہمارا سماج سب سے زیادہ اس کی وجہ سے ڈسٹرب رہا بھی. ایسا ہے کہ مجھے جو لکھنے کی ملتا ہے محرک، صحیح،
تو وہ ان چیزوں سے ہی ملتا ہے. صحیح. جو میرے آس پاس ہیں، جن سے میں گزرتا ہوں، جن کو میں دیکھتا ہوں، میں وہی محسوس کر سکتا ہوں. میرا خیال ہے میں لکھ بھی وہی سکتا ہوں جو میں محسوس کروں اپنے اندر. بالکل. جیسے کوئی میں ایسے ہی بیان کر رہا ہوں. یہ جو کہانی ہے ایک مونچھ میں اٹکے ایک قطرے کی کہانی، وہ بہت شاندار کہانی. جی شکریہ. وہ ہم لوگ گئے تھے، ایک دوست جو ہے اس کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی. صحیح. تو اس سے ہم تعزیت کرنے گئے تو اس نے اپنے والد سے ملایا. وہ بڑے اچھے انسان تھے، ان کی شخصیت کا مجھ پہ اثر پڑا. اس میں جو کردار ہے تو وہ بھی تقریباً مجھے وہ ویسے ہی محسوس ہوئے تھے. صحیح. تو وہ جو ہم گئے تھے دوست کی والدہ کی وفات پر تعزیت کرنے، دوست کو وہ بات مشکل محسوس ہوئی، مجھے ایسے محسوس ہوا. یعنی اچھا. اس نے دو چیزیں کی. ایک تو ہمیں پتہ نہیں تھا وہ اس کی جو ہے دوسری ماں تھی، سوتیلی ماں تھی. اور دوسرا اس نے کہا وہ ہمارے قوم قبیلے سے نہیں تھی. اس نے اس طرح بیان کیا جیسے مطلب وہ دوسرے، جیسے ہمارے ہاں اگرچہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں اور ذات پات کا جو ہے وہ اپنے اندر سے ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ کوئی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں ہے، نہیں اجمی کو عربی پر. لیکن اس کے باوجود ہمارے اندر وہ ہمارے جینس میں شاید ابھی تک ذات پات کا تصور موجود ہے. ہم اس پہ ایک ہیرارکی ہے. صحیح. کچھ جو ہے ذات، کچھ تعارف وہ اشرافیہ کے طور پہ بڑھتے جاتے ہیں اور کچھ کو جو ہے وہ ان کے برابر نہیں سمجھا جاتا. صحیح. تو میں ان سے ملا، پھر ان کو جس طرح اس دوست نے وہ اس بارے میں تأثر دیا، اس نے کہا کچھ نہیں، جو تأثر دیا تو مجھے اس سے وہ محسوس ہوا. تو میں کہنے کی عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح بیان کریں تاکہ ہمارا تعارف دوسرے اقوام سے کس طرح پہنچے، میں تو یہی عرض کروں گا کہ جیسے ہم ہیں وہ ہم اپنے آپ کو مان لیں کہ ہم یہ ہیں. اپنی بہت اچھی بات. غلطیاں جو ہیں، ہماری کوتاہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کو بھی ہم مانیں، اپنی خوبیوں کو بھی مانیں. جب اپنا تعارف ہمیں بہتر طریقے سے ہو جائے گا تو ہم، میرا خیال ہے کہ اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اور بہت اچھی دوسروں کے بات. سامنے ہمیں تعارف پیش کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. بہت لوگ زبردست. ہمیں دیکھیں گے تو وہی فیصلہ کریں گے کہ یہ کس قسم کے لوگ ہیں، ہم اپنا تعارف خود کیوں کروائیں. تو اسی لیے میں وہ لکھتا ہوں جو کچھ موجود ہے، جو کچھ محسوس ہوتا ہے. تو ہمارے تعلیمی اداروں میں جس طرح کا طالب العلم کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، جس طرح اس کو ایک کمزور کمتر جان کر اور جو رویہ رکھا جاتا ہے، تو اس کو لکھنے کی یہ ضرورت کے لیے کوشش کی. بالکل بالکل. بہت ایک دکھائی دیتی ہے، ایک پیتھوس پورا رن کر رہا ہے کہ ماں جو ہے وہ تو بہت اس کے لیے فیل کرتی ہے بچے کے لیے، لیکن باپ جو ہے وہ بھی شاید یہی چاہتا ہے کہ وہ اس کی اصلاح ہو، لیکن وہ اس کو بہت زور زبردستی کرتا ہے اس کے اوپر. کافی ہائپر میسکولن اس کی شخصیت ہے نا. جی بالکل ایسا ہے. یہ ماں چونکہ وہ بچے کو اپنے اندر رکھتی ہے، اس کو جنم دیتی ہے. بچہ تو بیسیکلی ہوتا ہی ماں کا ہے. باپ تو اس پہ حق جتاتا ہے، درد اس نے کوئی نہیں سہا. اور اگر وہ کیا کہتے ہیں بیٹا بھی، اولاد بھی اسی کی کہلائی جاتی ہے. لیکن یہ صورتحال مختلف بھی ہو سکتی ہے. کبھی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ماں جو ہے وہ باپ کا روپ شکل اختیار کر لے، باپ ماں کی شکل میں آ جائے. تو بیسیکلی وہ اس میں کردار مختلف ہوتے رہتے ہیں، لیکن مطلب جو عادات اور رویہ وہ وہی ہے. جو ہمارے ہاں ایک تصور یہ پایا جاتا ہے کہ خود جو عمل نہ کر سکے، بعمل نہ بن پائے، تو اس کے لیے پھر آسان راہ نکالی گئی ہے کہ آپ بچے کو جو ہے پڑھاؤ پھر کرواؤ، وہ آپ کی 7 نسلوں کو جنت میں لے جائے گا. تو یہ وہ طریقہ ہے گویا. حالانکہ ہر انسان کا عمل اس کے اوپر ہی دار و مدار ہے، وہی اس کا فیصلہ کرے گا کامیابی یا ناکامی کا. صحیح. بالکل آپ نے درست بات کی. اب آپ کی دوسری کہانی جو ہے میں چاہوں گا کہ اوور لیپ کریں ہم کسی طریقے سے ان دو کہانیوں کے درمیان. لیکن ایک اور کہانی جو مونچھ میں اٹکا آخری قطرہ، ایک قطرے کی، یہ کہانی کا کچھ پس منظر بتائیے
کہ واقعی کیا اس طرح کا ماحول ہے ہمارے سندھ کے اندر کہ جو ایک طرح کا ٹرائبلزم یا ایک طرح کی ایسی روایتی سوچ یا جاگیردارانہ پس منظر کے اندر پنپتے ہوئے اس طرح کی اقدار جو کہ ہیٹروسیکشول ریلیشن شپس کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں سمجھتے. ہاں میرا خیال ہے کہ اس میں ہم سندھ کے بجائے پورے پاکستان کو بھی شامل کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں ہم دیہی اور شہری بھی جو ہے تفریق نہ کریں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل میں ایگری کروں گا. یہ ہے کہ ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ترقی یافتہ تو نہیں ہے. صحیح. اور وہ ابھی تک قبائلی ہی معاشرہ ہے. صحیح. اور اس میں یہی صورت ہے کہ اگر آپ میرے ہمذات ہیں, آپ اگر میرے ہم زبان ہیں, آپ اگر میرے ہم رنگ ہیں, تو آپ صحیح کریں یا غلط, مجھے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, مجھے آپ کو سپورٹ کرنا ہے. یعنی صحیح اور غلط کی جو بنیاد ہے آج تک ہمارے پاس, وہ جس طرح قبائلی ہوتا تھا زمانہ, اسی طرح ہی ہے آج. تو اس میں پھر جب صحیح اور غلط کو ہی اہمیت نہ دی جائے اور صرف ذات پات, رنگ, نسل, زبان کے اوپر ہی اگر ہم اپنی شناخت اور صحیح اور غلط کا فیصلہ کریں گے تو ایسی چیزیں ہوں گی. تو جی ہاں, میں یہی کہوں گا کہ سندھ بھی پاکستان کے حصوں کا حصہ ہے, وہ دیہی ہو یا شہری ہو. اس میں یہ قومی کوتاہی ہے. وہاں مرضی کے شادی کرنے کو آج بھی جرم سمجھا جاتا ہے. اگر لڑکا کرے تو وہ تو پھر بھی قابل قبول ہے, لڑکی کے لیے کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. صحیح. اب اس میں تخصیص ہو سکتی ہے کہ کچھ علاقے ہوں وہاں زیادہ ہو, کچھ علاقے ہوں وہاں کم ہو, لیکن ہے, موجود ہے. اسی لیے ہی تو کاروکاری کا ہے. یہ لفظ دونوں سندھی کے ہیں. صحیح. اور انہیں کاروکاری ہی کہا جاتا ہے. اور ان دونوں کو جو ہے واجب القتل قرار دیا جاتا ہے, انہیں مار دیا جاتا ہے. یعنی آپ سمجھتے ہیں جیسے ابھی ریسنٹ پاسٹ کے اندر بھی بلوچستان کا شاید واقعہ تھا جہاں پہ ایک لڑکی کو اپنے والدین سے ملنے گئی, لڑکی کو اور لڑکی دونوں کو قتل کر دیا گیا. بالکل. اگر آپ جو ہے نا اخبارات روز اس کے بارے میں لکھتے ہیں, لیکن ہم شاید اتنا اس کا کیا کہتے ہیں یوزڈ ہو گئے ہیں کہ ہمارے ذہن میں اس کی جو شدت ہے اور اس کا جو نقصان ہے, اس کی جو خرابی ہے, وہ ہمارا ذہن اس تک اب پہنچ ہی نہیں پاتا. یعنی کہ اخباریں اس طرح ہی اب خبریں لگاتی ہیں کہ فلاں فلاں علاقوں میں 3 لڑکیاں یا 3 کالیاں یا 3 کاروکاری کے تحت قتل ہو گئے. اچھا, پھر جب میں سندھی ہوں اس لیے میں بات کر رہا ہوں, جب ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ یہ چیز ہو رہی ہے, ہمارے اندر ہے, یہ ہماری خرابی ہے, تو یہ ایک بات کی جاتی ہے کہ جی یہ ہمارا رواج نہیں ہے, یہ بلوچوں سے آیا ہے. تو بھئی اگر ہم لوگ کر رہے ہیں تو اب یہ ہماری خرابی ہے, اور یہ ہم تسلیم کریں گے تب ہی اس چیز کو ہم دور کر سکیں گے. بالکل. یعنی وہ معاشرہ, ہمارا سوسائٹی ہماری ایسی ہے کہ کسی بھی صحیح العقل انسان کو وہ اپنے سماجی دباؤ سے اس مقام پہ لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ اس کا سارا عقل ہوش حواس ختم ہو جاتا ہے. وہ ایک انسان سے وہ قاتل بن جاتا ہے, وہ کرنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے ہوں جو شوق سے کرتے ہوں, جن کو غیرت کے معاملے پر اس کو نام دے کر بہت ہی کیا کہتے ہیں وحشت کا ایک تصور اپناتے ہوں. لیکن یہ بھی ہے کہ ایسے لوگ جنہوں نے قتل کیے, ان مردوں کو قتل کیا, ان عورتوں کو قتل کیا, اس کے بعد پھر ہماری سوسائٹی انہیں اتنا اسپیس دیتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکیں, ان کے ساتھ کھا پی سکیں, ان کے ساتھ بول سکیں, معاشرے میں ادھر ادھر چل پھر سکیں. ایسا کیوں نہیں ہے کہ سوسائٹی میں یہ اتنا بہت بڑا جرم ہو جسے حقیقت میں تو نیچ اور کم ذات تو ایسے انسان کو مانا جانا چاہیے. بالکل. لیکن آپ دیکھیں گے کہ ایسے قاتل جو ہیں ان میں ڈاکٹرز بھی ہوں گے, آپ کو وکلا بھی مل جائیں گے, اس میں آپ کو وڈیرے بھی مل جائیں گے. اس میں پڑھے لکھے اور کم پڑھے لکھوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا. یہ ایک طے شدہ چیز ہے کہ بھائی یہ ہم نے کرنا ہے تو پھر کرنا ہے. پھر اس میں کبھی کوئی قاتل بھائی ہوگا, کبھی کوئی باپ ہوگا, کبھی دادا ہوگا, کبھی چاچا ہوگا, کبھی کزن ہوگا. لیکن آج بھی یہ چیز سندھ کے اندر ہو رہی ہے, پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, اور یہ سارا ایک سماج کا بہت بڑا کہنا چاہیے کہ جرم ہے
کہ اس بارے میں وہ کوئی بھی نہ آواز بلند کرنے پر آمادہ ہے، نہ ہی اسے جرم سمجھنے پر آمادہ ہے۔ لیکن یہ آپ کی ایک ایمنسیپیٹری ٹیکسٹ ہے، آپ کی جو کہانیاں ہیں، جس کے نتیجے میں میرے خیال سے بالکل ایک نیا شعور ملے گا جو لوگ آپ کو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ آپ کیونکہ اسی ٹیرین کے اندر ایگزسٹ کرتے ہیں تو آپ کی بات زیادہ مؤثر بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں میرے خیال سے اردو کے اندر تو لکھا جاتا رہا ہے ان موضوعات کے اوپر، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ مجھے لگتا ہے یہ سندھی ادب جو ہے، خود سندھ کے یعنی جو سندھی زبان کے اندر ادب لکھا گیا ہے وہ بھی کافی ریولوشنری ہے، ریڈیکل ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں یہ بات؟ جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ معذرت کے ساتھ میں عرض کروں کہ اردو ادب جو ہے اس میں اتنا باغیانہ پن نہیں ہے جتنا سندھی ادب میں ہے۔ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم ان کی تذکرہ کر رہے تھے، فہمیدہ ریاض صاحبہ کا، جی بالکل، وہ تو بہت ہی ریڈیکل خاتون تھی۔ جی بالکل، فیمنزم کی میرے خیال سے اردو کے اندر جو بہت توانا آواز اگر ہم سمجھیں گے کوئی شک نظم نہیں، کے اندر، تو وہ تو بالکل ان کو سمجھا جائے گا۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سندھی ادب میں بھی لکھا جاتا ہے اور اردو میں بھی لکھا جاتا ہوگا۔ سندھی میں زیادہ تھوڑا سا یعنی کہ باغیانہ پن ہے، میں عرض کر رہا تھا۔ لیکن آپ نے جو یہ تھوڑی دیر پہلے بات کہی کہ یہ کہانیاں کسی پر اثر ڈالیں گی، مجھے نہیں لگتا۔ یہ تو اچھا، آپ بہت ہی یعنی مجھے کوئی ایسی میں کسی اور کی کہانی کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں اندازہ کہ کسی کو بھی پڑھ کے کوئی فرق پڑے گا۔ یہ تو بس ایسے ہے، کون پڑھتا ہے آج؟ صحیح نہیں، آہستہ آہستہ آج ہم مائنورٹی کے اندر ہیں، آپ کی پوڈ کاسٹ سنیں گے لوگ تو شاید آہستہ آہستہ ہم میجورٹی میں آ جائیں گے۔ اور سندھ کے لوگ، میں جن لوگوں سے ملتا ہوں عمومی طور پہ، میں پڑھاتا ہوں ہمدرد یونیورسٹی کے اندر یا اقرا یونیورسٹی کے اندر، جو میرے اسٹوڈنٹ سندھ سے آتے ہیں وہ کافی اوپن ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے۔ اور جو لوگ مجھے آپ کے علاوہ بھی جو ہمارے سندھی ادیب ہیں، جیسے نور الہدا شاہ یا میری سحر گل صاحبہ سے جو بات ہوتی ہے اکثر کبھی، تو وہ تو ایسا لگتا ہے کہ ہاں بہت ہی ریڈیکل لوگ ہیں اور پدرسری سماج کے ویلیوز کو چیلنج بھی کرتے ہیں، جس طرح آپ کر رہے ہیں، پیٹریارکی کو للکارتے ہیں ایک طریقے سے اپنے ٹیکسٹ کے اندر۔ لیکن ابھی ظاہر سی بات ہے کہ سماج کے اندر اور بھی تو ایسی فورسز ہیں جو کہ ہمیں انفلوئنس زیادہ کرتی ہیں اور وہ بہت پاورفل ہیں۔ یعنی ہمارے سماج کے اندر سب سے امپورٹنٹ تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک نیکسس ہمیں دکھائی دیتا ہے آرمی اور ملٹری اور ملا کا، وہ کتنے اسٹرانگ ہیں اور ان کے پاس، اور پھر اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک جاگیردارانہ نظام ہے جس نے لوگوں کو بالکل سب ہیومن لیول تک پہنچا دیا۔ ایسا ہے کہ آپ نے جو ابھی کہا کہ یہ جو آپ کا پوڈ کاسٹ ہے، آپ کا نہیں، ہمارا نہیں، آپ کا، اس بارے میں آپ کو ایک تھوڑی سی نا بات بتاؤں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، میں ابھی کیونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے تو میں دوہرا دیتا ہوں۔ فہمیدہ ریاض صاحب حیات تھی ان دنوں، میری بڑی خواہش تھی کہ ان سے میں ملوں۔ ان کی ایک میں نے کتاب بھی لی تھی جو قلعہ فراموشی، انہوں نے آخری ناول لکھا تھا۔ مجھے بڑا خواہش تھی میں ان پہ آٹوگراف لے لوں، لیکن میں نہیں لے سکا۔ تو وہ آرٹس کونسل میں عالمی اردو ادب کانفرنس تھی، وہ جا رہی تھی، تو میں تھوڑا سا دوڑا ان کے قریب جا کے میں نے کہا کہ وہ فیس بک پہ لکھتے تھی اور کافی کھل کے لکھتی تھی۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ کو میں پڑھتا ہوں اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے دل کی جو ہے آواز لکھتی ہیں وہاں۔ تو وہ جا رہی تھی، چلتے چلتے وہ رک گئی اور مجھے کہتی ہے نہیں ایسے نہیں ہوگا، جو ہے تمہیں بھی آواز بلند کرنی ہوگی، جب تم بھی بولو گے تب ہی یہ آواز ہوگی۔ بالکل۔ تو میں آپ کے اس پوڈ کاسٹ کو جو ہے، یا اس قسم کے دوسرے وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ہم جبر کے، غلامی کے اور خرابی کے جو ہیں علامات اور استعمار کے خلاف ہم تھوڑا سا نکلیں، بالکل بالکل، اور بہت اچھی بات ہے۔ تھوڑا بہت جو ہے وہ ہم اپنے جو رہنے والے ہیں، اپنے لوگ ہیں، ان کو بھی سہولتیں دیں، ان کو بھی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ جی ہاں، بالکل، ان کو انسان سمجھنا شروع کریں۔ بہت اچھی بات۔ مقتدر لوگ ہیں، وہ تو ہم اور آپ تو ایک ہی جیسے ہیں، باقی بالکل۔ لوگوں جیسے۔ تو نور الہدا شاہ صاحب یا سحر گل یا عطیہ داؤد ہیں یا امر سندھو صاحب ہیں یا خانہ ملا ہیں یا جامی کانڈیو ہیں، تو یہ بہت توانا آوازیں ہیں اور مجھے خوشی ہے کہ سندھ میں یہ سندھی بولنے والے یہ بڑے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یہ وہی بات ہے فہمیدہ ریاض والی کہ آپ کا پوڈ کاسٹ
یا ان معتبر لوگوں کی آوازیں، ان کا کھل کر بولنا، یہی سب مل کر لوگوں کی آواز بنتی ہے. یہی سب مل کر کوئی نہ کوئی اگر فرق ڈال سکتی ہے. اور اس فرق کا ہم نے ایک مظاہرہ دیکھا بھی پچھلے دنوں میں، جب کینالز کے معاملے پر جب پورے کے پورے سندھ صوبے کے لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ کینالز جو ہیں وہ ہمیں نہیں چاہیے بہت، کیونکہ یہ بنیادی طور پہ ہمارے پینے کا پانی ہے. یہ سندھو دریا جو ہے، کہ حسن عباس صاحب مشہور آبی جو ہے ماہر ہیں، ان کا آپ نے بھی نام بھی سنا ہوگا. بات یہ ہے کہ یہ دریائے سندھ جو ہے یہ صرف اور صرف پانی کھیتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف وڈیروں کے لیے نہیں ہے، ان کی زمینوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر زیر زمین بھی پانی کا سارا سسٹم پورا موجود ہے جو ہمارے پینے کا پانی مہیا کرتا ہے. بالکل. اگر آپ گوگل میپس پہ بھی جا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ سندھ کی ایک یعنی کہ جو پورا دریا ہے اس کے آس پاس آپ کو سبزہ یا ایک قابل کہنا چاہیے کہ حیات جگہ نظر آئے گی. نہیں تو رائٹ یا لیفٹ آپ دیکھیں گے، اس طرف بھی سر کے اندر صحرا ہے، اس طرف ایران تک چلے جائیں بالکل بیابان ہے، کوئی بھی وہاں پہ رہنے کا آسان جگہ نہیں ہے. تو یہ دریائے سندھ ہی ہے جو نہ صرف ہمارے کھیتی کو آباد کرتا ہے بلکہ ہمارے پورے ایک ایکو سسٹم کو جو ہے اسی پر دار و مدار. بالکل. اگر یہ دن بدن اس میں پانی کم ہوتی گئی تو اس میں پینے کا پانی بھی میسر نہیں آ سکے گا. جیسے اب بھی دریائے سندھ کی جو رائٹ سائڈ ہے اس میں کمبر شہداد کوٹ ہے، لاڑکانہ کے پرلی سائیڈ والے علاقے کے جو بھی ایریاز ہیں وہاں پانی کا گڑی خیرو ہے، وہاں پینے کا پانی لوگ میلوں سے بھر کے آتے ہیں. صحیح. وہاں زیر زمین پانی کھارا ہے. جس طرح تھر میں لوگ پانی جو ہے وہ اٹھا کر آتے ہیں، اس طرح یہاں گدے گاڑیوں پر پانی پینے کا پانی اس طرح اٹھایا جاتا ہے. تو یہ دریائے سندھ ہی ہے جس کی وجہ سے زیر زمین پانی ہے وہ سندھ کو بھی ملتا ہے، سندھ کے شہر سکھر کو بھی ملتا ہے، لاڑکانہ کو بھی ملتا ہے، حیدرآباد کو بھی ملتا ہے، کراچی کو بھی ملتا ہے. بالکل. تو اگر اس طرح جیسے ہم نے بات کی کہ یہ سب لوگ مل کر بہتر اور اصلاحی مقصد کے لیے جب بھی اپنی قوم کے لیے اپنے علاقوں کے لیے مل کر آواز اٹھائیں گے تو ضرور اثر آئے گا. اور جو مقتدر لوگ ہیں ان کو اسی طریقے سے ہی ہم جواب دے سکتے ہیں، کیونکہ ہم اسی طرح ہی دلیل سے بات کر سکتے ہیں. سب سے اچھی بات یہ لگی مجھے کہ لوگ اپنے لینڈ اسکیپ کے لیے، اپنے پہاڑوں، اپنے دریاؤں کے لیے سینسیٹیو ہیں. ان کے اندر یہ شعور موجود ہے کہ ہماری زندگی اور یہ دیگر لائف فارمز بھی، دریا بھی ایک طریقے سے جاندار ہے. اگر ہم سمجھیں کہ ہاں دیگر لائف فارمز بھی اتنی ہی ایکولی امپورٹنٹ ہے. یہ جو پرندے ہیں، جی بالکل 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 بالکل، درخت ہیں. آپ دیکھیں گے جب میں بچہ تھا تب ہم درسی کتب میں پڑھتے تھے کہ پاکستان کا شاید یہاں تو 26% یا 14% جو ہے ایریا وہ فارسٹ کا تھا. اب کتنا ہوگا؟ میرا خیال ہے 5 یا 7% ہوگا. باقی اور آپ دیکھ رہے ہیں صورت حال ہے، برن اپ کر رہی ہے ہمارا سندھ. خاص طور پہ کتنا 1-2 سال پہلے جو سیلاب آیا، کتنا سفر کیا لوگوں نے اس کے نتیجے میں. یہ بہت ہی خطرناک ہے. میں اپنے بچپن میں ہم لوگ گزرتے تھے دریائے سندھ جو ہے اس کا ایریا مطلب اس کا جو پارٹ تھا بہت چوڑا تھا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. کلومیٹر کہیں 12 کلومیٹر، اور وہ اس میں اتنے گھنے جنگلات ہوتے تھے کہ 80s میں جب ہم گزرتے تھے دادو مورو پل کے اوپر سے تو وہ جو اوپر ایک روڈ بنا ہوا ہے 20 فٹ کا، اگر آپ رائٹ یا لیفٹ دیکھتے تھے آپ کو درخت اور بالکل کالے جنگل نظر آتے تھے. صحیح. وہ سارے کے سارے کاٹ دیے گئے. 90s میں بڑے جو ہے ہم لوگوں نے فیصلہ کیا کہ بھائی یہ زمینیں جو ہے دینی چاہیے، ان پہ جو ہے وہ کاشتکاری ہو. جیسے انسانی جو ہے انسان کو دیکھیں گے، ہمارے جو مطلب یہ اناج ہے یا کاشتکاری، یہ سب سے ماحول دشمن بھی یہ ہے کیونکہ وہ درختوں کو قبول ہی نہیں کر سکتی. کیونکہ جہاں درخت ہوگا اس کے نیچے آپ کا کوئی اناج پیدا نہیں ہوگا، چھاؤں میں اس کو دھوپ چاہیے. تو خیر، تو وہ انہوں نے تقسیم کی تو وہ اوپر سے لے کر یعنی گڈو سے لے کر کھٹے تک جو بھی دریائے سندھ کا پارٹ تھا 10-12 کلومیٹر کا، جس کو ہم کچے کا ایریا کہتے ہیں، جس میں جنگلات تھے، وہ سارے کاٹ کر لوگوں نے اب کاشتکاری شروع کر دی. صحیح. تو ظاہر ہے 3-4 ڈگری کا فرق تو آئے گا اور دن بدن بڑھتا جائے گا. بالکل بالکل. چلیے
اب میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کچھ بتائیے. میں بہت کیوریس ہوں یہ بات جاننے کے لیے کہ ہمارے سندھی ادب میں کیا لکھا جا رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ونڈو بن جائیں گے ہمارے لیے اس کو دیکھنے کے لیے. اور یہ بھی بتائیے کہ آپ نے اپنی جو مادری زبان تھی اس کو کیوں نہیں انتخاب کیا اپنی کریٹو ایکسپریشن کے لیے؟ ہاں بالکل, یہ اکثر مجھ سے پوچھا جاتا ہے, ایون میرے جو قریبی لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی, اور مجھے خود بھی افسوس ہوتا ہے کہ میں سندھی میں نہیں لکھ سکتا, کیونکہ ایک لینگویج کے اندر ایک لائف فارم ہے خاص جس کو ہم ایکسپریس کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے وہ سندھی میں ہی ہم اس کو ایکسپریس کر سکیں گے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں سندھی لکھ پاؤں, کیونکہ بچپن سے بس ایک عجیب سا ہو گیا کہ ایک رو میں چلا گیا کہ وہ اردو کی کتابیں زیادہ آتی تھیں, اردو اخبار ہی آتا تھا, اخبار جہاں آتا تھا. پھر اس دور میں خواتین کے بہت زیادہ ڈائجسٹ بھی چھپتے تھے, وہ بھی آتے تھے, پڑھتے پڑھتے اسی طرف ہی پھر چل پڑا. تو پھر یعنی کہ جب مجھے اچانک لکھنے کا خیال آیا بہت دیر میں, تو اس وقت پھر مجھے یہی آسان لگا. نہیں تو جو اردو زبان ہے مطلب بہت ہی شاندار زبان ہے. میں اس میں لکھتا ہوں اور پڑھتا بھی ہوں, بولتا بھی ہوں, بہت ہی اچھی زبان ہے. لیکن وہ نسبتاً وہ شہری زبان ہے جو مجھے محسوس ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے نہیں, یہ تو بڑی زبردست آپ نے بات کی. تو کیونکہ ہمارے جو ہے گاؤں ہے, ہمارا جو علاقہ ہے, وہاں جو پودے ہیں, جو درخت ہیں, ان کے نام اردو میں مجھے نہیں مل پائیں گے. مثلا ہمارے علاقے میں جو بیل گاڑی ہے کراچی میں تو نہیں ہے, اور بیل گاڑی وہ سندھ کی بنی ہوئی ہے, اس میں ایک ایک پرزے کا الگ الگ نام ہے. بالکل, جو بھی اس کے سارے پرزے ملتے ہیں ان سے بیل گاڑی بنتی ہے, لیکن اس کا ایک الگ الگ ایک ایک پرزے کا نام ہے. اردو میں ان کے متبادل نہیں ہے. تو آپ وہ سندھی کے لفظ استعمال کرتے ہیں اپنے اردو؟ جی, اجمل کمال صاحب سے میں نے پھر یہ پوچھا تھا, تو اگر کوئی اس کا متبادل ہندی میں بھی مل جاتا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں. صحیح, کیونکہ ہندی اور اردو تقریباً ایک ہی طرح کنڈرڈ لینگویجز ہیں. جی, اور اگر نہیں مل پاتا آسانی سے تو اجمل کمال صاحب کہتے ہیں کہ تم وہی لفظ لکھو اور آگے اس کی بریکٹ میں معنی لکھو. زبانیں اسی طرح ایک دوسرے سے لفظ ہاں بالکل بالکل, میں تو اس طرح ایک زبان توانا ہوتی جاتی ہے. تو اگر میں سندھی میں لکھ سکتا تو بہت اچھا ہوتا, لیکن بس ایک اس طرح ہوا. لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں لکھتا بھی ہوں آج اردو میں لکھتا ہوں, لیکن میں جو کہانی بیان کرتا ہوں, جو علاقہ, لوگوں کا رہن سہن, ان کا اٹھنا بیٹھنا, ان لوگوں کے رویے, وہ میں سندھ کا ہی بیان کرتا ہوں. بالکل بالکل, تو جو بیان میں کر رہا ہوں وہ سندھ ہی ہے, اگر کہ اس میں بیان یہ کہ جو زبان ہے وہ سندھی کے بجائے اردو آ گئی. لیکن اس میں کوشش کرتا ہوں جو لہجہ بن رہا ہے وہ میں اگر لکھ رہا ہوں, میں اگر فرض کریں نوشر و فیروز کا لاڑکانہ کا لہجہ لکھ رہا ہوں تو میں اس کو جو ہے لاڑکانہ کا ہی لہجہ لکھوں گا. اس کو میں وہ لکھنؤ کا نہیں لکھ سکتا, یا میں بمبئی کا بنا کے نہیں لکھ سکتا. تو یہ جو آپ لکھتے ہیں, کیا لکھنے کے پروسیس کے اندر آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے, یا بہت اسپونٹینیس ہوتا ہے سب کچھ, یا آپ کرافٹ کے اوپر بہت محنت کرتے ہیں اپنے؟ کیا پروسیس کیا ہے آپ کے لکھنے کا؟ میں یہ بس عرض کر سکتا ہوں کہ میرے لیے لکھنا بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل چیز ہے. میں کوئی ذہن میں خیال آتا ہے اس کو میں نوٹ کر لیتا ہوں, پھر میں جب لکھنے بیٹھتا ہوں تو پھر اس کو تھوڑا پھیلانے کی کوشش کرتا ہوں لکھنے کی. کبھی ایسے بھی ہوتا ہے 3-4 گھنٹے میں, 5-6 گھنٹے میں 2-3 لائنیں لکھ پائے. کوئی مشکل سے ایسا دن ہوگا جس دن میں کوئی ایک صفحہ لکھ سکا ہوں. تو بہت محنت کرتے ہیں, بہت مطلب میں جانفشانی کے ساتھ لکھتے ہیں. مجھے یہ ذرا دقت یعنی کہ بعض اوقات آپ سے بیٹھا نہیں جاتا, بعد میں بس تنگ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن پھر بڑی مشکل سے خود کو بٹھا کر, اور پھر کبھی 5 صفحے, کبھی 6, کبھی 8, کبھی 1 صفحہ. نہیں, ایسا ہوتا ہے میرے خیال سے. بڑے بڑے رائٹرز جو اپنے لکھنے کے ایکسپیرینس کو ایکسپلین کرتے ہیں تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ ایک لفظ کو بھی بدلنے میں 5-6 گھنٹے لگ جاتے ہیں. کہ قاری کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کتنی محنت کی ایک سطر کو بھی اس کے در و بست کے الفاظ کے در و بست کو صحیح طور پر مینج کرنے میں.
وہ بڑے لکھاری ہوں گے ان کی الگ بات ہے، لیکن ایسے میرے ساتھ ہوا ہے کبھی کبھی ایک ایک لفظ لکھنے میں یا اس کو اچھا میں جب لکھتا ہوں میرے ساتھ لغت بھی ہوتی ہے، صحیح صحیح. وہ میں رکھتا ہوں. یہ میں نے اسد مومن خان صاحب کا کوئی میں نے کہیں پڑھا تھا یا سنا تھا ان سے، صحیح. تو 5-6 قسم کی لغتیں میرے پاس پڑی ہوتی ہیں. تو کبھی ایک مناسب لفظ ڈھونڈنے میں بھی مجھے 2-2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں. اس سے کبھی کبھی اتفاق سے میں آپ کی میں نے نثر سے بہت متاثر ہوا ہوں. جو آپ کے افسانے تھے ان کی نثر بہت جامع اور بہت روشن اور سلجھی ہوئی تھی. کہیں ایسا نہیں آ رہا تھا یعنی اس طرح کا لوکانا ایکسپیرینس نہیں کر رہا تھا میں کہ ہاں کچھ ابلاغ کے اندر کسی طرح کی کمی ہے. بہت اچھی آپ کا شکریہ. بس یہ میں زبان لکھتے صرف ایک کوشش ہی کرتا ہوں اور اسے ٹوٹی پھوٹی کوشش ہی سمجھتا ہوں. اگر آپ جیسے یہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ایک مجھے اس تھوڑا ہٹ کے کیونکہ میں کبھی اس طرح سے میرا تعارف نہیں ہوا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ بتائیے کہ یہ جو اربن رورل ڈیوائیڈ ہے ہمارا، ہم اس کو کیسے اس گلف کو برج کریں. میں پڑھ رہا تھا جو ہماری فہمیدہ ریاض ہیں انہوں نے کہا میں نے ایک جو سندھی وہ بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے تھے صاحب ان سے شادی کی، اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں بالکل. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے محبتیں ہمارے درمیان جو ہیں وہ ان کے دریا اسی توانگی اور توانا انداز میں بہتے رہیں گے؟ ہاں میں یہ عرض کروں گا کہ اس میں جو ہے نا ہمارے جو طاقتور لوگ ہیں انہیں یہ وعدہ کھاتا ہے کہ ہمارے درمیان کہ دوریاں ہمارے ہوں. درمیان تقسیم رہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اور جب لوگ یعنی پیپل ٹو پیپل جب بھی ان کا کنیکٹ ہوگا، لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو انسان تو سارے ایک دوسرے کے ساتھ ان سے ہی جڑے ہوئے. بالکل انسان لیا ہی ان سے گیا ہے. واہ لیکن کیا مطلب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں پروفائلنگ کر دی جاتی ہے اخبارات کے ذریعے، اور جو ٹائپنگ کی جاتی ہے. بالکل، اور ان لوگوں کے ذریعے کی جاتی ہے جو ہمارے معاشرے میں زیادہ دیکھے اور پڑھے اور سنے جاتے ہیں ان لوگوں کے تھرو، کہ فلاں جو ہے وہ ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. آپ کبھی اس سے ملے نہیں، کبھی اس کے ساتھ بیٹھے نہیں، اس کا رہن سہن نہیں دیکھا، لیکن یہ پروفائلنگ اوپر سے ہی کر دی جاتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے قریب نہ ہوں. بالکل درست. تو یہ ہم کیا کہتے ہیں کوشش کر سکتے ہیں جیسے فہمیدہ ریاض صاحبہ نے کی. تو باقی جو ہے وہ اور ہمارے جو مارکسسٹ دوست ہیں جو پروگریسو لوگ ہیں وہ تو بہت جدوجہد کرتے ہیں کہ عوامی سطح کے اوپر رابطے ہمیشہ مضبوط رہیں. جی سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی تو یہ تفریق جو ہے اسی طرح ختم ہو سکتی ہے. باقی حاکم تو ہمیشہ چاہے گا کہ لوگ ایک دوسرے سے کبھی بھی ان کے مفادات ان کو مشترکہ نظر نہ آئے کہ وہ مل کر کھڑے ہو جائیں اور ہماری حکمرانی کو کسی قسم کا خوف خطرہ ہو. وہ تو یہی چاہیں گے. بالکل بالکل درست بات ہے. آخر میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ اپنے پسندیدہ آتھرز اور مصنفوں کے بھی تذکرہ کیجئے. بتائیے کہ جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو کون سے آتھرز ہیں لکھنے والے ہیں جن کو لازمی پڑھنا چاہیے یا جن سے آپ بہت زیادہ متاثر ہوئے. آپ نے گفتگو کی شروع میں بھی کچھ نام لیے، دوستویسکی وغیرہ تو خیر بہت امپورٹنٹ ہے. کچھ ریسنٹ ایمرجنگ رائٹرز جو آپ کو پسند آئے ہوں ہمارے اردو میں بھی اور عالمی ادب میں بھی. جی بالکل بالکل. بہت اچھا لکھا جا رہا ہے. جیسے میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ صدیق عالم صاحب جو ہے ان کی کہانیاں بہت اچھی ہیں. اس کے علاوہ رفاقت حیات صاحب ہیں وہ اچھا لکھ رہے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے اردو ادب میں مطلب بڑے بڑے اچھے لکھنے والے موجود رہے ہیں. جیسے کیا کہنا چاہیے کہانی احمد ندیم قاسمی صاحب کی کہانیاں بڑی اچھی ہیں، ان سے ہم سیکھ سکتے ہیں. اور اسد مومن خان تو لاجواب ہیں، آج وہ موجود ہیں اور آج لکھ بھی رہے ہیں، لیونگ لیجنڈ ہے وہ تو. بالکل. اور سندھی میں بھی اسی طرح بڑی اچھی کہانیاں لکھی گئی ہیں. بالکل مجھے ضرور بتائیے. صاحب ہیں امر جلیل، جی صحیح، ان کا تو بہت چرچا ہے. جی بالکل. اس کے علاوہ جو ہے لولودہ شاہ صاحبہ کی کہانیاں ہیں. بالکل. اس کے علاوہ ایک بڑے اچھے لکھنے والے تھے خیرپور سے، اب میرے ذہن سے اس وقت نہ، ان کا ایک سندھی بہت اچھی کہانی لکھی گئی ہے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا 34واں دروازہ. اچھا، وہ بہت اچھا لکھتے تھے. کوئی محمد علی بھی کوئی میرے خیال سے جنہوں نے موہنجو دوڑو
علی بابا. علی بابا جی. علی بابا میرے ایک دوست ہیں جنہوں نے وہ ترجمہ کیا ہے. اچھا. کیا مجھے تو اتنا حظ اٹھایا میں نے وہ پڑھ کے. کیا اگر انہوں نے ترجمہ کیا ہے تو انہوں نے کمال کیا ہے, کیونکہ کمال ترجمہ واقعی اتنا مشکل ہے وہ, کیونکہ اسے اگر ترجمہ کیا ہے تو واقعی کمال کیا ہے. بالکل بالکل. اور شاعری کے اندر بھی کچھ بتائیے. اظہر حسین صاحب لکھ رہے ہیں اردو میں, وہ بھی اچھی کہانیاں لکھتے ہیں. محمد عباس صاحب ہیں, وہ لکھتے ہیں لاہور سے میرا خیال ہے. اس کے علاوہ اور بھی کافی ہیں. سندھ شاعری کیسی ہو رہی ہے وہاں پر سندھ کے اندر, سندھی زبان کے اندر؟ شاعری میں آپ کو اگر سچ بتاؤں تو شاعری جو ہے نا وہ اتنا زیادہ مجھے اس سے تعلق تھوڑا طبعی حوالے سے کم رہا ہے. صحیح. مطلب آپ نثر کے آدمی ہے نا, مطلب یہ خود بخود ہوا, کوئی میرے اختیار سے نہیں ہوا. بالکل بالکل انکلینیشنز ہوتی ہیں. جی بالکل. لیکن اس میں کچھ اچھے ہی, جیسے فیض صاحب کے کچھ ہیں شعر وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. اسی طرح غالب کے ہیں, صحیح, میر کے ہیں. حافظ آپ کو پسند ہے؟ حافظ بہت اچھے ہیں, ان کی شخصیت بھی خود, ان کی جو خود سوانح ہے بہت لاجواب. اور کتنے وہ مطلب کھل کے اپنا اظہار کرتے ہیں, آدمی حیران ہو جاتا ہے. بالکل بالکل. بہت شکریہ جمیل صاحب. جی آپ کا شکریہ. میں بہت خوش ہوں کہ آج بہت اچھی گفتگو ہوئی ہماری. آپ کی نوازش. اور یہ کتاب جمیل صاحب کی ہے, ضرور پڑھیں تمام لوگ. زرد ہتھیلی اور ان کی اور دیگر بھی تصانیف ہیں, خاص طور پہ سندھو اور رقص نامہ, اور بھی ایک جلد اور بھی تحریریں ان کی آ رہی ہیں. بہت شکریہ.